فذكر بالقرآن من يخاف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المعارج۔ سأل سائل بعذاب واقع۔ اچھا آپ نوٹ کیجئے گا، اب یہ سلسلہ جو ہے یہ کون سا سلسلہ ہے جو پہلے 4 سالوں میں نازل ہوا ہے؟ سورۃ قاف سے لے کر اب آنورڈ جو مکی صورتیں ہیں یہ پہلے 4 سالوں میں ہیں، تو ان میں بڑی سیدھی سیدھی باتیں ہیں، یعنی کثرت کے ساتھ جہنم کے عذاب کا تذکرہ ہوگا اور کہیں کہیں جنت کا تذکرہ ہوگا۔ اس کا تذکرہ سب سے زیادہ ہے، یعنی سورہ ملک دیکھ لیں، سورہ قلم دیکھ لیں، سورہ حاقہ دیکھ لیں، سورہ مارج اب آ گئی، اس میں وہی سأل سائل بعذاب واقع، ایک پوچھنے والے نے واقع ہونے والے کے عذاب کے بارے میں پوچھا ہے۔ للکافرین لیس لہ دافع، کوئی کافروں سے اس عذاب کو پرے ہٹانے والا نہیں ہوگا، من اللہ ذی المعارج، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا جو بلند سیڑھیوں کا مالک ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، چڑھ کر جاتے ہیں فرشتے اور جبرائیل اس کے حضور ایک ایسے دن جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ فاصبر صبرا جمیلا، اے نبی آپ اچھے طریقے سے جھیلیے، برداشت کیجئے، صبر کیجئے۔ انہم یرونہ بعیدا، یقیناً یہ کافر اس کو بہت دور دیکھتے ہیں، ابھی بہت وقت پڑا ہے۔ وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم قیامت کو بالکل نزدیک دیکھتے ہیں، جیسے یہ بس گلی کی نوپر پر ہے، آیا چاہتا ہے یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ دھنی ہوئی رنگ برنگی اون جیسے ہوں گے۔ یہ دھنی ہوئی اون کا تصور جو ہے اب ذرا نوجوانوں کے لیے ذرا مشکل شاید ہو، لیکن ماضی قریب تک بلکہ اب بھی بہت سے گھرانوں میں وہ روئی کاٹن کی رضائیاں استعمال کی جاتی ہیں، اور ان کو جب وہ بیٹھ جاتی ہیں تو پھر انہیں دوبارہ دھنایا جاتا ہے، پنجابی میں پینجنا کہتے ہیں۔ تو آپ پینجے کی دکان کے پاس سے بھی گزرتے ہیں تو آپ کو وہاں روئی کے گالے جو ہیں وہ اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اگر ذرا اس کمرے کے اندر جھانک کے دیکھ لیں تو ایک دم آپ باہر آئیں گے تو آپ کے سارے جسم پر، آنکھوں پر، اینک پر، چہرے پر وہ جو ریشے ہیں اون کے وہ آپ کو نظر آئیں گے۔ اب پہاڑ جو ہیں کیونکہ وہ رنگ برنگے پہاڑ ہیں، تو جس طرح یہ جو پرانے سویٹرز آتے ہیں، پرانی اون آتی ہے، تو ان کو بھی پینج کر کمبل بنائے جاتے ہیں، اور جو سستے کمبل ہیں بکتے ہیں، خاص طور پر یہ جو سڑک ہے یہ اسٹیڈیم سے جاتی ہے سیدھی سرگودا روڈ کی طرف، اس پر اس کی ساری دکانیں ہیں جہاں پرانے سویٹر جو ہیں ان کو دھن کر وہ کمبل بنائے جاتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے، وہ رنگ برنگے، یعنی ایک سویٹر جو ہے اس میں تو کئی رنگ ہوتے ہیں، تو جب اس کو دھنا جائے گا تو وہ ایک اون سی ہوگی جو ملٹی کلر ہوگی۔ اب اگر اس کو آپ ذہن میں لائیں گا تو پہاڑ جو ہیں وہ ایسے دھن کر نظر آئیں گے جیسے رنگی ہوئی رنگین اون ہوگی۔ قرآن مجید کے محاوروں کو بھی آپ ذرا اپریشیٹ کیجئے کہ کس طرح جو ہے وہ بات کھول کر بیان کی جاتی ہے اور محاورے کے انداز میں بیان کی جاتی ہے۔ تو فرمایا یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا یسأل حمیم حمیما، اور کوئی جگری یار اپنے دوست کا حال نہیں پوچھے گا۔ یعنی اس دنیا میں جن مصائب سے ہم واقف ہیں، یہ سن 2005 میں زلزلہ آیا تو جب بھی سلسلے بحال ہوئے تو ہم میں سے اگر کوئی شخص کا دوست آزاد کشمیر میں رہتا تھا، سوات میں رہتا تھا، مری میں رہتا تھا، تو فوراً ہم نے رابطہ کیا بھی خیر خیریت ہے۔ لیکن قیامت کی تباہی ایسی ہولناک ہوگی کہ کوئی اپنے جگری یار کا حال نہیں پوچھے گا۔ ولا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، سامنے ہوگا، لیکن اپنی فکر اتنی ہاربل ہوگی، اتنی شدید ہوگی
کہ انسان سامنے شخص کا بھی پرسان حال نہیں ہو. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم الدین ببنیہ، مجرم خواہش کرے گا کاش وہ فدیے میں دے دے اس روز عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹے کو، وصاحبتہ واخیہ، اور اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو، وفصیلتہ التی تؤویہ، اور اپنے پورے خاندان کو جس سے وہ پناہ لیا کرتا تھا، ومن فی الارض جمیعا، اور زمین کے سارے رہنے والوں کو فدیے میں دے کر، ثم ینجیہ، پھر اس کو نجات دے دی جائے، اس کو بچا دیا جائے. یہ ہے جو اس کی ہر شخص خواہش کرے گا. کلا، ہرگز نہیں. انہا لظا، حقیقت یہ ہے کہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی، نزات للشوا، جو چاٹ جائے گی گوشت پوست کو، یعنی بھون کر رکھ دے گی. نزات للشوا، جو چاٹ جائے گی گوشت پوست کو. تدعو من ادبر وتولی، جو پکار کر بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے پیٹھ پھیری ہوگی اور حق سے منہ موڑا ہوگا. وہ جمع فاوا، اس نے مال جمع کیا ہوگا اور اس کو سنبھال کے رکھا ہوگا. ان الانسان خلق ہلوعا، یقیناً انسان بڑا تھوڑ دل پیدا کیا گیا ہے، تھوڑ دلا، جذباتی. اب یہ ریپلیکیٹ ہو رہا ہے مضمون 18ویں پارے کی پہلی 11 آیات میں جو مضمون آیا تھا سورۃ المومنون کی پہلی 11 آیات میں. اب وہی مضمون یہاں پر ریپیٹ ہو رہا ہے. مضمون ایک ہی ہے لیکن اس کے 2 ایکسپریشن جو ہیں ہمارے سامنے آئیں گے جو ایک دوسرے کو ایکسپلین کریں گے. اس جگہ کا آغاز ہوا تھا قد افلح المومنون، مومن کامیاب ہو گئے، مومن فلاح پا گئے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ کہ جو لغو باتوں سے گریز کرتے ہیں. اب یہاں دیکھیے گا، یہاں تمہید باندھی گئی ہے کہ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بڑا تھوڑ دلا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو جزا فضا کرتا ہے، شور مچاتا ہے، مارا گیا، وہ لٹیا گیا، غریبہ نے روزے رکھے، دن بڑے آ گئے. یہ سارے ایکسپریشن ہیں نا شور مچانے کے. لیکن وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، جب اس کو خیر ملتا ہے، منوعا، تو کنجوس ہو جاتا ہے کہ میں اس کو رکھ لوں، کسی اور کو اس کا حصے دار نہ بناؤں. ٹپیکل جو کنجوس ذہنیت ہے اس کا اشارہ کیا جا رہا ہے. اچھا، ڈسکرپشن ساری کیا ہے ان کی، جن کو سورۃ مومنون میں مومنون کہا گیا تھا. قد افلح المومنون الذین 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 الذین، جو یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. وہاں بھی اگرچہ پہلا وصف جو تھا وہ نماز تھا، یہاں بھی پہلا وصف نماز ہے. اس میں ایک تو یہ نوٹ کیجئے گا کہ مومن کے بہت سے اوصاف ہیں. یعنی ہماری جو سیکولر ذہنیت ہے وہ مومن کے اوصاف کو زیادہ مانتی ہے، ہائی لائٹ کرتی ہے، بلیو کرتی ہے ان پر. لیکن جو مومن کی اصل علامت ہے اس سے اوپر آتی ہے. دیکھیے، سچائی، دیانتداری، خوش اخلاق ہونا، کسی کا حق نہ مارنا، کسی پر زیادتی نہ کرنا، یہ ہر مذہب میں ہے اور ہر سوسائٹی میں ہے. یہ نارمز ہے نا جو ہر سوسائٹی اپریشیٹ کرتی ہے، ہر مذہب ان کو اپریشیٹ کرتا ہے. سچا کیا آپ کو کافروں میں نہیں ملے گا؟ سچا آپ کو کوئی ہندو نہیں ملے گا، سچا آپ کو کوئی عیسائی نہیں ملے گا، سچا آپ کو کوئی یہودی نہیں ملے گا. دیانتدار کیا آپ کو یہودی، عیسائی یا ہندو نہیں ملے گا؟ یہاں تک کہ پاک باز بھی آپ کو غیر مسلموں مل جائیں گے. وہ ایک دفعہ سفر کر رہا تھا میں نیو یارک سے مونٹریال، تو میرے ساتھ ایک صاحب جو ہے وہ بیٹھے عیسائی، تو پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ ان کے ڈیلس جا رہا ہوں. تو کہاں جا رہے ہو؟ میں سابقہ بیوی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. تو میں نے کہا بھی اللہ کے بندے، تم اس سے ملنے کے لیے جا رہے ہو تو پھر کیا اس کے ساتھ پھر تم سو گئی؟ صحیح. انہوں نے کہا نو وے. یعنی بڑے اس نے کانفیڈنس سے کہا کہ اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن بہرحال ایک ہیلو ہائی جو ہے وہ ہماری ہے، میں اس سے
وقتاً فوقتاً ملنے کے لیے جاتا ہوں، خیر خیریت پوچھتا ہوں. یہ میں تفصیل نہیں پوچھے کہ تمہارے بچے بھی ہیں اس کے پاس، تم ان کے ملنے بھی جاتے، لیکن اس بات کو میں بتا رہا ہوں کہ بڑا اس نے کیٹیگوریکلی کہا کہ اس کے ساتھ سیکس کرنے کا کوئی سوال نہیں ہے. تو غیر مسلم بھی پاک باز ہو سکتا ہے، مسلمان ضروری نہیں ہے کہ وہ پاک باز ہو. اسی طرح کسی پر زیادتی نہ کرنے والا، آپ کو بہت سے غیر مسلم مل جائیں گے کہ جو کسی کا حق نہیں مانتے، کسی پر کوئی زیادتی نہیں کرتے، عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں. لیکن بندہ مومنوں میں سے بھی مل جائیں گے، لیکن ان میں سے کوئی بھی چیز، چونکہ وہ غیر مسلم بھی شریک ہے اس میں، وہ مسلمان کی علامت نہیں ہے. نماز مسلمان کی علامت ہے. آپ اگر کسی مکس سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں غیر مسلم بھی ہیں، وہاں آپ جائیں گے تو آپ اپنے فیچر سے، اپنے جسم کی رنگت سے یہ تو پہچانے جائیں گے کہ آپ کا تعلق انڈین سب کانٹیننٹ سے ہے، ایشین ہے آپ. لیکن ان کو کسی دیکھنے والے کو یہ پتہ نہیں چلے گا آپ سے ڈیلنگ کر کے، آپ کے ساتھ معاملہ کر کے، آپ کے ساتھ بیٹھ کے کہ آپ مسلمان ہیں. لیکن اگر آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو پھر آپ پہچانے جائیں گے بطور مسلمان کے. خاص طور پر یعنی امریکہ میں، کینیڈا میں، برطانیہ میں جو آپ اوپر جاتے ہیں تو سردیوں کے دنوں میں 1 سوا 1 بجے ظہر ہوتی ہے، 2:30 بجے عصر ہو جاتی ہے، اور 3:30 پونے 4 بجے مغرب ہو جاتی ہے. اگر کوئی شخص باجماعت نماز پڑھتا ہے تو وہ بس آتا جاتا ہی نظر آئے گا. وہ ظہر پڑھ کے جا رہا ہے، واپس تھوڑی دیر کے بعد پھر آ رہا ہے پڑھنے کے لیے، پھر جا رہا ہے، پھر آ رہا ہے. تو اب اس کو آپ مومن کہہ لیں یا نمازی کہہ لیں، اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. پھر بندہ مومن کو نمازی کہنے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمان جس کو نماز کی فکر ہے وہ کوئی پلاننگ نہیں کرتا نماز کا خیال کیے بغیر. یعنی یہ عام ایک سیکولر مزاج کے لوگ جو ہیں وہ ریاض کرتے ہیں کہ بھئی کسی کو اپوائنٹمنٹ دی ہوئی ہو تو پھر نماز کا وقت ہو جائے تو پھر وعدہ خلافی تو بری بات ہے نا. تو یہ کس نے کہا تھا کہ نماز کے ٹائم پہ آپ اپوائنٹمنٹ کریں؟ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ آپریشن پلان جب کر رہے ہیں تو نماز کے حساب سے کریں کہ جی ٹھیک ہے نماز ہونے والی ہے، زور کی بات کروں گا، یہ میں عشاء کے بعد کروں گا. ہاں ایمرجنسی ہو سکتی ہے، وہ تو اسلام بھی منع نہیں کرتا کہ کسی شخص کی جان نکل رہی ہو تو آپ اس میں نماز کو مؤخر کر لیں، تو وہ تو اسلام بھی اجازت دیتا ہے. لیکن پلان کر کے جو بھی آپریشن کرنا ہے، جو بھی اپوائنٹمنٹ ہے، آپ کسی دوست سے ملنے جانا ہے، آپ اس کو فون کریں گے کہ ہاں بھائی آپ کے یہاں عصر کتنے بجے ہے؟ وہ کہا جی 5:15 بجے. اچھا بس ٹھیک ہے، میں پھر عصر پڑھ کے آپ کے پاس آؤں گا، یا ابھی وقت ہے تو میں پھر عصر آپ کے ساتھ ہی آ کے پڑھتا ہوں. تو اپوائنٹمنٹ بھی ہو گئی اور اس کا لحاظ بھی ہو گیا، اور نماز جو ہے وہ مرکز و محور ہوئی آپ کی ایکٹیویٹی کی. تو مسلمان کو مومن کہہ لیں یا نمازی کہہ لیں، اس سے کوئی فرق باقی نہیں ہوتا. پھر وہاں جو صفت سورۃ مومنون میں آئی تھی نماز کی، وہ خشوع تھا، جھکنا. تو میں نے آپ کو شعر یاد کرایا تھا علامہ اقبال کا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا، کہ جھکتا نہیں ہے اس کے سامنے. اگلی صفت جو ہے وہ وہاں بیان فرمائی، والذین ہم عن اللغو معرضون، وہ لغو باتوں سے گریز کرتے ہیں. یہ آیت جو ہے وہ ان آیات میں نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ 3 آیات یہاں ہیں جو وہاں نہیں ہیں. وہ آیات کیا ہیں؟ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں متعین حق ہوتا ہے سائل کا اور ہیو ناٹ کا، محروم کا. اب یہ بات جو ہے وہ ہمیں بڑی عجیب لگتی ہے. یہ میں پرسوں گفتگو کر چکا ہوں سورۃ ذاریات کے ضمن میں کہ ہم میں سے جو سیکولر مائنڈڈ لوگ ہیں، مسلمان ہی ہیں ظاہر ہے سارے ہم، لیکن جتنا وہ وائرس اندر گیا ہوا ہے سیکولرزم کا، تو ہمیں کسی سائل کو دینا جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا. قرآن مجید 2 مقامات پر واضح طور پر سورہ ذاریات میں بھی اور یہاں اس مقام پر بھی سائل کو حقدار قرار دیتا ہے، اور ہمیں بھی سائل کا حق ماننا چاہیے. اور خاص طور پر اگر ہمارا اپنا ذہن سائل کو دینے کا نہ ہو
تو خالص اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کر اگر ہم کسی سائل کو مانگنے والے کو دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہدایت کے راستے کھول دیں. تو والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور سورہ مومنون کی 4 آیت میں تھا والذین ہم للزکاۃ فاعلون. تیسری آیت تھی وہاں والذین ہم عن اللغو معرضون، وہ لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں. یہ آیت ادھر نہیں ہے، اس کی بجائے 3 آیات کیا ہیں؟ والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ بدلے کے دن کی تصدیق کرتے ہیں کہ قیامت آنی ہے، حساب کتاب ہونا ہے. والذین ہم من عذاب ربہم مشفقون، اور وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، لرزتے رہتے ہیں. کیوں؟ ان عذاب ربہم غیر مامون، ان کے رب کا عذاب ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس سے بالکل بے خوف ہو جائے. ہمیں سے کوئی شخص نہیں ہے جس نے ویکسینیشن کروائی ہوئی ہو کہ اس کو عذاب نہیں آئے گا، جس نے اللہ تعالیٰ سے کوئی سرٹیفکیٹ دیا ہوا کہ نہیں تو فکر نہ کر، تینوں نہیں آتا عذاب. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، کوئی ہمیں بانڈ نہیں دیا گیا، ہمیں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دیا گیا، اور قرآن مجید بار بار جو ہے وہ آخرت کا تذکرہ کر رہا ہے، عذاب کا تذکرہ کر رہا ہے، تو مطلوب کیا ہے کہ اس سے ڈرا جائے. دیکھیے یہ 2 چیزیں ہیں، ڈینجر اینڈ فیئر. اگر ڈینجر ریئل ہو تو اس سے ڈرنا عقل مندی کی بات ہے، اور اس سے نہ ڈرنا بے وقوفی کی بات ہے. اور اگر وہم ہو، ریئل ڈینجر نہ ہو، وہم ہو، تو پھر اس سے ڈرنا حماقت کی بات ہے، اور اس سے نجنت ہو کے رہنا یہ کیا ہے؟ یہ عقل مندی کی بات ہے. تو اگر تو قیامت، جہنم، جنت، حساب کتاب، اللہ تعالیٰ کا عذاب، یہ سب جو ہیں وہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ حقائق ہیں. آنے والی ہے آخرت، آنے والی ہے قیامت، جہنم بھڑک رہی ہے، تو پھر عقل مندی کی بات کیا ہے کہ اس سے ڈرا جائے. اور سب سے بڑھ کر اللہ سے پیار کرنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے، ڈرتے تھے، اور جنت کی خواہش رکھتے تھے. میں نے آپ کو واقعہ بھی سنایا تھا حدیث کا کہ گرہن کی نماز پڑھاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز تیزی سے آگے بڑھے، کچھ دیر کے بعد تیزی سے واپس لوٹے. صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ نماز کے دوران جنت کا پردہ اٹھایا گیا اور انگور کا ایک گچھا میرے سامنے آیا تو میں غیر ارادی طور پر اس کی طرف بڑھا، اور کچھ دیر کے بعد جہنم کا پردہ اٹھایا گیا اور آگ کی ایک لپٹ آئی میری طرف اور میں تیزی سے پیچھے ہٹا. تو سب سے زیادہ اللہ سے پیار کرنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے اور جنت کی نعمتوں کی خواہش رکھتے تھے. تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ سے پیار نہیں کر سکتے. یہ سب شیطان کے دھوکے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے. تو 3 آیات، والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ بدلے کے دن کو سچا مانتے ہیں، والذین هم من عذاب ربہم مشفقون، اور وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. ان عذاب ربہم غیر مامون، اور یقیناً ان کے رب کا عذاب بے خوف کرنے والا، نچنت کرنے والا، سیکیور محسوس کرنے والا نہیں ہے. اس کے بعد 4 آیات یہاں ریپیٹ ہو رہی ہیں. وہاں بھی 4 آیات آئی تھیں، 3 پاک بازی کے بارے میں اور 1 وعدے اور امانت کی پاسداری کے بارے میں. تو پہلے ہم وہ 3 آیات جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، یہاں پر جو کہ توں ریپیٹ ہو رہی ہیں. فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیویوں کے یا اپنی لونڈیوں کے، جن کے مالک ہیں ان کے داہنے ہاتھ، یا عربی کا محاورہ ہے غلاموں اور لونڈیوں کے لیے. فإنہم غیر ملومین، ایسا کرنے پر ان پر کوئی ملامت نہیں ہے. فمن ابتغى وراء ذلك، ہاں جو اس سے زیادہ چاہیں، یعنی یہ تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے 2 دروازے کھلے رکھے ہیں. جو اس سے زیادہ جنسی خواہش کو پورا کرنا چاہے فاولئک هم العادون، تو یہی زیادتی کرنے والے ہیں، حد سے بڑھنے والے ہیں. اس کا تعلق اصل میں ایک بنیادی حقیقت کے ساتھ ہے کہ کیا سیکس ایک حقیقت ہے یا نہیں. اگر تو سیکس ایک حقیقت ہے اور ایک ڈینجر ہے، پھر اس سے ڈرنا چاہیے.
شرمگاہ اگر واقعی، بلکہ لفظ اس کو فرج کو اگر آپ سمجھیں کہ فرج بنیادی طور پر عربی زبان میں ویک پوائنٹ کو کہتے ہیں، دراڑ کو کہتے ہیں. کسی عمارت میں ایک دراڑ ہے تو اس عمارت کا ویک پوائنٹ ہے نا کہ اس سے بارش بھی آئے گی، گرد و غبار بھی آئے گا، ٹھنڈ بھی آئے گی، اور وہ بنیاد بھی بن سکتی ہے عمارت کے زمین بوس ہونے کی. تو انسان کے جسم میں جو شرمگاہ ہے انسان کی، اس کو بھی انسان کا ویک پوائنٹ قرار دیا گیا. اس کی حفاظت کی جائے گی تو یہ بچ کے رہے گا، ورنہ یہ انسان کے قابو سے باہر ہو جائے گا. ہمارے پرانے بڑے بزرگ اور اساتذہ وہ تربیت میں اس کو بڑے اہمیت کے ساتھ شامل کیا کرتے تھے. ہمارے ایک ڈاکٹر دوست ہیں، بزرگ ہیں، انہوں نے مسلم ہائی اسکول تارک آباد سے میٹرک کیا تھا. تو بتاتے تھے کہ ہمارے جو اسلامیات کے استاد تھے وہ بڑی تاکید کے ساتھ ہمیں اکثر کہا کرتے تھے کہ لنگوٹا کس کے رکھنا. کہتے ہیں کئی سالوں کے بعد جب میں میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا تو گھنٹہ گھر چوک میں میری ان سے ملاقات ہوئی. تو پوچھا انہوں نے کہ ہاں بھی کتنے ہونا ہے، یہ کرنا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ جی میں ڈاکٹری پڑھ رہا ہوں. تو انہوں نے اس وقت مجھے کہا، اور نصیحت یاد ہے نا میری، لنگوٹا کس کے رکھنا ہے. اب اس کو آپ اس کے ساتھ پڑھیں، والذین هم لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں کہ کہیں کھل نہ جائیں. ہمارے دو دوست 60s میں 70s میں برطانیہ یا امریکہ گئے اعلیٰ تعلیم کے لیے یا ملازمت کے لیے. تو انہوں نے سال ہر سال تک گوشت نہیں کھایا وہاں، نہ مٹن کھایا اس لیے کہ حرام ہوگا، نہ بیف کھایا تو وہ حرام ہوگا، یعنی سور کا ہاتھ لگانے تو یہ سوال ہی نہیں تھا. یعنی سال ہر سال پر انہوں نے سبزیوں، انڈوں اور ویجیٹیبل آئل پر گزارا کیا، اور وہ حرام کے قریب نہیں گئے. لیکن یہ کام جو ہے یہ اس معاملے میں نہیں ہو سکتا. اس کی میں نے پہلے یہ مثال دی تھی آپ کو کہ ہم لوگ جو سیگریگیٹڈ تعلیمی اداروں میں میٹرک انٹر کر کے گئے اور ایک دم پروفیشنل کالج میں یا یونیورسٹی میں پہنچ گئے، اور وہاں ہماری کلاس میں لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں اور ادھر ادھر لڑکیاں تھیں. تو پہلے دن یونیورسٹی میں اگر کسی لڑکی نے کوئی راستہ پوچھ لیا تو ہمارے پسینے چھوٹ گئے، بات نہیں ہم کر سکے. اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد ہم ذرا کمفرٹیبل ہو گئے کہ ہم ان سے گفتگو کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں. لیکن اگر کسی نے احتیاط نہیں کی، یعنی اس کو ڈینجر نہیں سمجھا اور احتیاط نہیں کی اور بہتے چلے گئے رو کے اندر، یعنی پہلے دن بات نہیں ہو سکی، اگلے دن خود بخود کمفرٹیبل ہو گئے، یہ بھی تو ایک ڈینجر ہے نا. لیکن اگر کسی نے ہم میں سے وہ لائن کھینچ کے نہیں رکھی کہ بھائی اس سے آگے نہیں جانا، اس سے آگے نہیں جانا، اس سے آگے نہیں جانا، وہ ہفتوں نہیں دنوں میں انوالو ہو گیا. اس لیے کہ ہفتے بعد بزنس ٹاک ہونی شروع ہو گئی، کوئی پڑھائی کی بات، کوئی کتاب، کوئی نوٹس، یہ ایکسچینج ہونے شروع ہو گئے. اور پھر ہفتے کے بعد گپ شپ بھی شروع ہو گئی، اور گپ شپ کے بعد کینٹین میں بھی جا کے بیٹھنا شروع کر دیا. اور گپ شپ ہے تو پھر ہنسی مذاق بھی شروع ہو گیا، ہنسی مذاق ہے تو پھر ہاتھ پہ ہاتھ بھی مارا جائے گا، ہنسی مذاق ہے تو پھر کونی بھی ماری جائے گی، اور ہنسی مذاق ہے تو پھر سینہ جپٹی بھی ہوگی. جب انسان یوں آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور نوٹ نہیں کر رہا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، تو پھر ایک انویزیبل لائن ہے جو انسان کراس کر جاتا ہے. اور جب وہ لائن کراس ہو جاتی ہے تو انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کپڑے کب اتار دیتا ہے. تو جس کے پیش نظر یہ ہوگی کہ یہ خطرناک حصہ ہے، میں نے احتیاط کرنی ہے. گاڑی میں سپیڈو میٹر آپ کو بتاتا ہے کہ بس اس سے آگے جائے وہ خطرناک ہے، وہ ریڈ لائن آ گئی. سڑک کے اوپر ایک پیلی لائن لگی ہوئی ہے کہ اس سے آگے جائے پھر خطرہ ہے. تو جو آدمی احتیاط کرتا ہے وہ بچا رہتا ہے، اور جو احتیاط نہیں کرتا کتنا ہی ایکسپرٹ کیوں نہ ہو، خطرہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی جا کر کسی کھائی میں گرے گا.
تو یہ جو معاملات، یہ اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ ایک ڈینجرس ایریا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں مرد کی دلچسپیوں کا ذکر ہے کہ مرد کے لیے کیا کچھ پرکشش بنایا گیا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ لوگوں کے لیے یعنی مردوں کے لیے پرکشش بنائی گئی ہیں ان کی خواہشات کی محبتیں جو انہیں لاحق ہیں عورتوں سے، نمبر 1۔ اس کے بعد بیٹے ہیں۔ مرد اگر دیانتداری سے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے تو اس کی 99% موومنٹ وومن اورینٹڈ ہوتی ہیں، انوالنٹری موومنٹس، اور اس کی 95% والنٹری موومنٹ جو شعوری طور پہ کرتا ہے وہ سن اورینٹڈ ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے انہی دو کا ذکر ہے۔ لیکن غیر ارادی جو موومنٹس ہیں وہ وومن اورینٹڈ ہے۔ ہم دیانتداری کے ساتھ اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ایک عورت سے بات کرتے ہوئے اور مرد کے بات کرتے ہوئے تمہاری کیفیت ایک جیسی ہوتی ہے؟ اندر سے جواب کیا آئے گا؟ نہیں۔ گفتگو میں، اٹھنے بیٹھنے میں یو فیل ڈفرینٹ۔ یہی خطرہ ہے۔ اگر ہم اس خطرے کو محسوس کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے گا، اور اگر ہم کہیں گے کچھ نہیں ہوتا، جیسے مستریوں کی زبان میں کدھر نہیں جاندی، یہ شیڈ کدھر نہیں جاندا جی، یہ چھت کدھر نہیں جاندی جی، ایک کندھ کدھر نہیں جاندی جی، چوتھے دن وہ گر جاتی ہے۔ یعنی جو ایک ٹیکنیکل انجینئر یا آرکیٹیکٹ جو ہے، جو ڈیزائن بناتا ہے، وہ پورے احتیاط کے ساتھ اور اپنا جو کچھ اس کا علم ہے اس کے ساتھ بناتا ہے، لیکن مستریوں کا یہ عام ماحول کدھر نہیں جاندی۔ تو جب انسان یہ محسوس کرے نہیں کچھ نہیں ہوتا، تو کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ ہوتا ہے، اور انسان کو پتہ نہیں چلتا وہ کب آگے 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 بڑھتا چلا جا رہا ہوتا ہے، اور پھر ایک دن جا کر وہ وہاں اس برائی میں انوالو ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس خطرے کو ہم محسوس کریں گے، اور پھر اس خطرے کو محسوس کرنے کے بعد ہم اس میں احتیاط کریں گے تو پھر اس کی منشا پوری ہوگی۔ رہا مسئلہ جو یہاں پر کہا گیا کہ والذین ہم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، کہ وہ اپنی شرمگاہوں کو حفاظت کرتے ہیں، یعنی ان کو ایکسپوز نہیں کرتے مگر اپنی بیویوں اور ملک یمین پر۔ یہ بڑا مشکل ہے، خاص طور پر خواتین کے لیے یہ بات ہضم کرنی بہت مشکل ہے کہ لونڈیوں کے ساتھ، کنیزوں کے ساتھ، زر خرید جو لونڈیاں ہیں یا جنگ میں آئی ہوئی لونڈیاں ہیں ان کے ساتھ سیکس کی اجازت ہے۔ اس میں ایک تو وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ مرد کا سب سے بڑا ویک پوائنٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عورت بنایا ہے، اس کو آپ سمجھیں گے۔ دوسرا، مرد اور عورت میں فرق، اس کو بایولوجیکلی آپ دیکھیں تو انسان کا جسم سیل سے بنا ہے، اور سیل کے سافٹ ویئر کی حیثیت جو ہے وہ کروموسومز کو حاصل ہے۔ جب کروموسومز کے نقطہ نگاہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مرد کا ہر سیل عورت کے ہر سیل سے ایک کروموسوم کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے، اور 40 ٹریلین کروموسوم سیلز ہیں، تو ہر سیل میں ایک کا فرق ہے۔ تو مرد اور عورت میں بڑا فرق ہے۔ ایک تو وہ فرق نظر آتا ہے ہارمونز کے نقطہ نگاہ سے، بایو کیمسٹری کے نقطہ نگاہ سے، پھر اسی طرح بیہیویئر کے نقطہ نگاہ سے۔ کل ہم نے پڑھا تھا نا وہ انتافو و تصفحو و تغفروا سورۃ تغابن میں، تو میں نے آپ کو نوٹ کروایا تھا کہ بچوں کی طرح عورتیں جو ہیں وہ بھی جب زبان کھول لیں تو پھر نو اینڈ، اور ناشکرا پن ان کی نیچر کا حصہ ہے کہ 30 سال میں نے تیرے گھر میں کوئی سکھ نہیں دیکھا، اور یہ کم و بیش ہم میں سے ہر ایک کو سننے کو کسی نہ کسی انداز میں زندگی میں ضرور ملا ہوگا۔ تو اس کو آپ محسوس کریں کہ یہ دو علیحدہ مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی میں ہم یہ دیکھ کے آئے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ ایکسٹرا آرڈنری ہینڈسم تھے، بلکہ ایکسٹرا آرڈنری ہینڈسم، لہذا وہ اس عورت کے لیے irresistible ہو گئے کہ جس کے ہاتھوں میں پل کر وہ جوان ہوئے تھے۔ نارملی ایسا نہیں ہوتا
کہ نہیں؟ اب لونڈیاں تو ہمارے گھروں میں نہیں ہیں، ہمارے گھروں میں آزاد عورتیں ہیں جو ہم ملازم رکھتے ہیں اپنے گھروں میں، اور جن گھروں میں بھی جوان عورتیں کام کرتی ہیں، جوان سے میری مراد خب مڈل ایج کی ینگ لکنگ عورتیں ہوں، وہ بھی آج نہیں تو کل صاحب خانہ اس سے السلام علیکم جا کے ضرور لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ویک پوائنٹ بنایا ہے۔ اور جب بھی کوئی عورت آپ کے کلوز کانٹیکٹ میں رہے گی، خاص طور پر آپ کے گھر میں، یعنی دفتر میں بھی یہ خطرہ ہے، اور کتنے ہی چند وہاں بھی چڑھتے رہتے ہیں، لیکن وہاں ہم فارمل ہوتے ہیں، ایک فارمیلٹی بھی ایک ریسٹرکشن ہے، لیکن جب آپ گھر میں ہوتے ہیں تو آپ ریلیکسڈ ہوتے ہیں۔ اب ریلیکس ماحول میں جب کوئی عورت آپ کو سرو کر رہی ہوگی، آپ کی خدمت کر رہی ہوگی، آپ کو کھانا پیش کر رہی ہوگی، آپ کو پانی پیش کر رہی ہوگی، آپ کو چائے پیش کر رہی ہوگی، اور پھر ہم میں سے کچھ بے وقوف لوگ جو ہیں وہ نوکرانیوں سے دبوا بھی لیتے ہیں، مساج بھی کروا لیتے ہیں، تو اور زیادہ خطرے والی بات ہو گئی۔ تو جب وہ کلوز کانٹیکٹ میں رہے گی تو پھر ہماری اس کی طرف رجحان جو ہے پیدا ہوگا۔ اور اس میں بڑی دلچسپ بات ہے، اگر آپ بد دماغ روڈ قسم کے آدمی ہیں تو خطرہ کم ہے، تو عورت آپ سے دور دور رہے گی، اور اگر آپ اچھے اخلاق کے ہیں تو پھر آپ کے لیے خطرہ زیادہ ہے کہ وہ آپ کے سامنے بچھے گی، اور جب وہ بچھے گی تو پھر چند چڑھیں گے۔ اب چونکہ لونڈیاں جو ہیں وہ آپ کے کسٹڈی میں ہیں، آپ کی ملکیت ہیں، ان کو کھلانا، ان کو پلانا، ان کی تمام ضروریات کو پورا کرنا آپ پر ہے کہ نہیں فرض؟ تو ایک جوان عورت کی یہ بھی ایک ضرورت ہے، اس ضرورت کو پورا کرنا بھی آپ پر لازم ہے۔ پھر یہ کہ اگر کوئی عورت آپ کی کسٹڈی میں ہو اور الاؤڈ نہ ہو اس کے ساتھ سخت کرنا، ہونا تو پھر بھی ہے، وہ جو روزے کی آیات میں ہے نا کہ علم اللہ انکم تختانون انفسکم، کہ پہلے جو یہودیوں کا روزہ تھا، تورات کے اندر جو روزہ آیا تھا کہ رات کو آپ بس ایک دفعہ مغرب کی نماز کے بعد سو گئے تو پھر روزہ شروع ہو گیا، اور روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری جائز نہیں تھی۔ جب مسلمانوں کے لیے روزہ فرض ہوا تو مسلمان سمجھتے یہی تھے کہ شاید ہمارے لیے وہ الاؤڈ نہیں ہے، لیکن ان سے اس میں خیانت ہوتی تھی، تو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم اپنے ساتھ خیانت کیا کرتے تھے، فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ، اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ فیکٹ آن گراؤنڈ ہے، تم نے کرنا ہی کرنا ہے، منع کر دیں گے تو چوری چھپے کرو گے، لہذا یہ الاؤڈ ہے۔ تو پہلی بات تو یہ یاد رکھنے کی ہے کہ کیونکہ یہ کام ہونا ہی ہے تو پھر اس کو لمٹ کے ساتھ الاؤ کیا گیا، کھلی چھٹی نہیں دی گئی۔ بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایک باہر کسی ملک میں ایک مسجد میں نے ظہر کی نماز کے بعد انہی آیات کا درس دیا، سورہ مومنون کی ابتدائی آیات کا، تو پردے میں خواتین بھی تھیں اور ایک نو مسلمہ خاتون بھی تھی، ان کا شوہر جو ہے وہ میرا دوست تھا، شام کو اکثر آ کر وہ میرے پاس بیٹھتا تھا، گپ شپ لگاتے تھے ہم۔ تو جب میں نے ان آیات کا درس دیا تو اس دن شام کو جب وہ دوست آیا میرے پاس تو مسکراتا ہوا میرے کمرے میں داخل ہوا، مجھے کہتا ہے my wife was very furious and she asked me when my son was born، اس نے نام لے کر کہا when my son was born and my sister was here did you have any persuasion for her؟ تو مسکرا کے مجھے کہتے ہیں I had to lie to her۔ تو جو بھی غیر محرم عورت ہے، آپ کی ماں، آپ کی بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، نانی، دادی، ان کے علاوہ کوئی بھی خاتون اگر آپ کے کلوز کانٹیکٹ میں رہے گی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہماری نیچر بنائی ہے اس کے مطابق ہم اس کی طرف مائل ہوں گے، اور سارے چاند آپ کو چڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس میں احناف نے بڑا اہتمام کیا ہوا اس کا، اہل حدیث حضرات اس کو نہیں مانتے، لیکن احناف کے نزدیک اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے محرم رشتوں میں سے کسی خاتون کو، یعنی بیوی کی بہن، بیوی کی خالہ، بیوی کی پھوپھی، بیوی کی بھتیجی، بیوی کی بھانجی، اور یہ سارے رشتے کے جو اگر ایک مرد اور ایک عورت ہو ان کی شادی نہیں ہو سکتی، اگر کوئی مرد شہوت کے ساتھ ان کے جسم کو ننگے کو ہاتھ لگائے گا تو اس کا اپنی بیوی کے ساتھ نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اور میں نے اپنے ایک دوست وہ امریکہ میں ہوتے ہیں ان سے ذکر کیا، انہوں نے کہا سمجھ پھر یہ گل ہے نا، پھر 70% نکاح ٹوٹے ہی نہیں، نکاح ٹوٹے یا نہ ٹوٹے، لیکن جب مجھے یہ پتا ہوگا کہ اگر میں نے کوئی حرکت کی
تو میری بیوی کے ساتھ نکاح ٹوٹ جائے گا تو انشاءاللہ پھر میں ونڈو شاپنگ سے اوائڈ کروں گا. ورنہ اگر ہونا کچھ نہیں تو پھر چلو مفت میں جو ہاتھ آئے برا کیا ہے, انسان جو ہے وہ انجوائے کر لے, اور اس میں نیت نہیں ہوتی انسان کی ایکسٹریم پہ جانے کی. لیکن یہ وہ چیز ہے جسے میں نے آغاز میں کہا نا کہ سال ہر سال تک مسلمانوں نے جو برطانیہ میں گئے پڑھنے کے لیے یا جاب کرنے کے لیے, انہوں نے گوشت نہیں کھایا, انہوں نے اینیمل آئل استعمال نہیں کیا. لیکن اس معاملے میں نہیں احتیاط ہو سکتی. تو سرائکی میں کسی نے کہا نا کہ کوئی شخص جو تھا وہ بڑا ملوث ہو گیا تھا اس میں وومنائزیشن میں, تو کسی نے پوچھا کہ سائیں ایک ہی تھیا, ایک ہی طریقے میں تھی گیا, تھینے تھی گیا. اور یہ کام جو ہے یہ تھیتے ہوگا اگر ہم محتاط نہیں ہیں, اگر ہم نے اس حقیقت کو حقیقت نہیں سمجھا تو پھر وی آر لائک ٹو گیٹ. اور وہ بات میں پھر یاد کرا دوں کہ ہمارے گھر میں جو نوکرانیاں ہیں اگر ہیں وہ لونڈیاں نہیں ہیں, ان کے ساتھ سیکس کی اجازت نہیں ہے. تو میں آپ کو نوٹ کروا رہا تھا کہ عام حالات میں جن گھروں میں بھی جوان عورتیں خواہ مڈل ایج کی عورتیں ہوں ہیں, وہاں آپ تحقیق کریں گے تو نظر آئے گا آپ کو کہ چند ضرور چڑھے ہوئے ہیں. ویئرز اگر آپ کے گھروں میں جوان نوکر کام کرتے ہیں تو آپ کو ہارڈلی ایسے واقعات ملیں گے کہ خاتون خانہ کسی نوکر کے ساتھ انوالو ہوئی ہو. لیکن صاحب خانہ جو ہے وہ اپنی میڈ کے ساتھ ضرور انوالو ہوگا اگر احتیاط نہیں ہوگی تو. یہ پرانی بات ہے کہ 90s میں ایک تنظیم اسلامی کا تربیتی کورس تھا ایک ہفتے کا, تو اس میں نعمان علی خان بھی شریک تھے, پہلے وہ تنظیم کے رفیق رہے ہیں. تو میں نے جب یہ بات کہی تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم نے ہائی اسکول میں لڑکیوں کو لڑکوں کے بارے میں باتیں کرتے دیکھا ہے. میں نے کہا سب لڑکوں کے بارے میں یا صرف ہینڈسم لڑکوں کے بارے میں؟ کہتے یس یو آر رائٹ. تو عورت جو ہے وہ صرف ہینڈسم لڑکے کی طرف دیکھے گی, ہر لڑکا جو ہے وہ عورت کے لیے اٹریکٹیو نہیں ہے. لیکن مرد کے لیے ہر عورت پرکشش ہے, خوبصورت ہو یا بدصورت, گوری ہو یا کالی, لمبی ہو یا چھوٹے قد کی, موٹی ہو یا پتلی, ایز لانگ ایز شی از اے ینگ لکنگ وومن, مرد کی نظر اس پر اٹھے گی. اس کی آواز بھی, اس پر بھی کان کھڑے ہوں گے, اس کے سائے پر بھی کان کھڑے ہوں گے. قصہ مختصر یہ کہ جب تک ہم اس کو ایک خطرہ نہیں سمجھیں گے کہ بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر میں احتیاط نہیں کروں گا, تو پھر ہم اس میں انوالو ہو جائیں گے. لہذا فرمایا گیا والذین هم لفروجہم حافظون, وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, سوائے ان کی بیویوں اور ان کی ملک یمین یعنی ان کی لونڈیوں کے, فإنہم غیر ملومین, ایسا کرنے پر ان کو کوئی ملامت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 بیویاں تھیں, لیکن ایک ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور لونڈی برقرار رکھا ہے. باقی جتنی بھی لونڈیاں آئیں آپ کے پاس تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کے سامنے اسلام پیش کیا, انہیں اسلام قبول کر دیا تو آپ نے ان کو آزاد کر دیا, اور پھر آزاد کر کے ان کے ساتھ نکاح کیا. جب نکاح کیا جاتا ہے تو اس میں عورت کی مرضی شامل ہوتی ہے, جبکہ ایک لونڈی اس کی کیا مرضی ہے, وہ نہ تو کر نہیں سکتی, لہذا اس کے ساتھ براہ راست تعلق کی اجازت دی ہے بغیر نکاح کے. بہت سی عورتیں سوال کرتی ہیں کہ نکاح کرنے میں پھر کیا حرج ہے؟ نکاح آزاد عورت کے ساتھ ہوتا ہے, لونڈی کے ساتھ نہیں ہوتا. آپ کی لونڈی ہے تو آپ کو نہ نہیں کر سکتی, لہذا نکاح کا ڈھونگ نہیں رچایا گیا. تو والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین, ایسا کرنے پر ان پر کوئی ملامت نہیں ہے. تو اگر ہم لونڈی کے ساتھ تعلق قائم کرنے کو ملامت قرار دیں گے, اور یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا بھی عطا کیا تھا جو کم سنی میں فوت ہو گیا, ٹھیک ہے نا. تو ایسی نہیں ہے کہ وہ صرف ایک خیال تھا یا ایک نام تھا, نہیں. تو ایسا کرنے پر کوئی ملامت نہیں ہے. اور ایک مسلمان بقائمی و ہوش و حواس
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر انگلی اٹھائے گا، ان کو ملامت کرے گا، ان کی کسی چیز کے بارے میں کنسرن کا اظہار کرے گا، اور کچھ ہو نہ ہو اس کا ایمان جاتا رہے گا. اٹس ویری امپورٹنٹ. اس جملے پر نوٹ کیجئے فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. ایسا کرنے پر وہ ہرگز ملامت زدہ، بلیم وردی نہیں ہے. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. ہاں جو اس سے زیادہ چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. اور وہ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا پاس کرنے والے ہیں. یہ بنیادی اخلاقی کردار کی چیزیں ہیں کہ امانتوں اور وعدوں کا پاس کرنا. یہ جو امانتیں ہیں ان کے بارے میں بچہ ہم کچھ ذرا تنگ نظر ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو کچھ پیسہ دیا ہو یا کوئی سونا کسی کے پاس رکھوایا ہوا ہو تو یہ واپس دینا یا کوئی ڈاکومنٹ واپس دینا جو ہے یہ امانت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وسعت دی ہے. آپ نے فرمایا المستشار مؤتمن. جس سے مشورہ مانگا جائے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس کے پاس امانت رکھوائی جائے. ڈاکٹرز، لائرز، دوسرے کنسلٹنٹس، وہ اپنی جگہ اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کر اس کو مشورہ دیں، وہ دیانتدارانہ مشورہ ہوگا. لیکن آپ اپنے انٹرسٹ کو بیچ میں ڈال کر مشورہ دیں گے تو پھر وہ دیانتداری نہیں ہے. تو والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون. اور وہ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا پاس کرنے والے. والذین ہم بشہاداتہم قائمون. اور وہ اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے. یعنی کوئی تھریٹ، کوئی لالچ ان کو گواہی سے ہلا نہ سکے. یہ مطلوب ہے، یہ کردار کی چیز ہے. اور یہ کردار جو ہے یہ غیر مسلم میں بھی ہونا چاہیے اور مسلم میں بھی ہونا چاہیے. ہر جو مہذب اور ذمہ دار شہری ہے یہ اس کا فرض ہے کہ وہ گواہی دے اور پورے شعور کے ساتھ دے اور اس پر قائم رہے، گواہی سے پھرے نہ. یعنی عدالتی نظام تباہ ہوتا ہے، بہت سے زاویوں سے تباہ ہوتا ہے، لیکن اس پر ایک زاویہ کیا ہے کہ گواہ پھر جائیں اپنی گواہی سے. اس کو یہاں پر زور دیا گیا ہے. اب یہ آیت جو ہے یہ سورۃ مومنون میں نہیں ہے، لیکن اس سے جو پہلی آیت ہے یعنی سورۃ حج کی آخری آیت وہ گواہی پر ہے کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی. اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے جہاد کا حق ہے. هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج. اس نے تمہیں چن لیا ہے اپنے دین کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے اور اس نے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی. ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ. ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. پہلے بھی اور اب بھی ابراہیم نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، اور پہلے بھی اور اب بھی کرنا کیا ہے؟ لیکون الرسول شہیدا علیکم. تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خلاف گواہ بن جائیں قیامت کے دن. وتکونوا شہداء علی الناس. اور تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری نوع انسانی کے خلاف گواہی دے سکو کہ اے اللہ ہم نے تیرا پیغام نوع انسانی تک پہنچا دیا. اب یہ قصور ان کا ہے کہ انہوں نے اس کو نہیں مانا یا انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا. تو لہذا چونکہ اگر کنٹینیوسلی پڑھا جائے تو اس سے پہلی آیت میں پوری ایک آیت شہادت پر موجود ہے، لہذا یہاں اس موضوع کو دہرایا نہیں گیا. آخر میں آیا والذین هم علی صلاتہم یحافظون. وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. جبکہ سورہ مومنون میں آیا تھا والذین هم علی صلواتہم یحافظون. اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نمازوں کی حفاظت کا مطلب ہے کوئی نماز فوت نہ ہونے پائے، اور نماز کی حفاظت کا مطلب ہے کہ نماز کا کوئی رکن فوت نہ ہونے پائے. رکوع پراپر ہو، سجدہ پراپر ہو، جلسہ قوما پراپر ہو. یہ کیا ہے؟ یہ نماز کی حفاظت ہے. اولئک فی جنات مکرمون. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو باغوں میں ہوں گے عزت کے ساتھ. فمال الذین کفروا قبلک مہطعین. سو کیا ہو گیا ہے اے نبی ان لوگوں کو جو انکار کر رہے ہیں کہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں. عن الیمین وعن الشمال عزین. دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ. ایتبع کل امرئ منہم. کیا ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے ان یدخل جنت نعیم کہ وہ داخل کر دیا جائے نعمتوں والے باغ میں، جنت میں؟ کلا، ہرگز نہیں. انا خلقناہم مما یعلمون. یقیناً ہم ہی نے انہیں پیدا کیا ہے اس چیز سے کہ جسے وہ جانتے ہیں. فلا اقسم برب المشارق والمغارب. تو نہیں
میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، انا لقادرون، ہم پوری قدرت رکھتے ہیں، الا ان نبدل خیرا منہم، کہ ہم ان کو ان سے بہتر لوگوں سے بدل دیں، وما نحن بمسبوقین، اور ہمیں ہرایا نہیں جا سکتا، فذرہم یخوضوا ویلعبوا، سو اے نبی چھوڑیے انہیں کہ یہ غرق رہیں، غور و خوض کہتے ہیں نا کھود کرید کرنے کو، کہ یہ اندر ڈوبے رہیں اور مذاق اڑاتے رہیں، آپ کی بات میں نقص نکالتے رہیں، فذرہم، آپ چھوڑیے انہیں، یخوضوا، کہ یہ غوطے لگاتے رہیں، ویلعبوا، اور کھیلتے رہیں، منہمک رہیں کھیل میں، حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ یہ پہنچ جائیں اس دن تک کہ جس سے ان کو ڈرایا گیا ہے، یوم یخرجون من الاجداث، کہ جس دن یہ قبروں سے نکل کر تیزی کے ساتھ دوڑیں گے، سرعان، تیزی کے ساتھ، کانہم الی نصب یوفضون، کہ جیسے یہ متعین کردہ نشانے کی طرف دوڑ رہے ہوں، خاشعۃ ابصارہم، اس حال میں کہ ان کی نگاہیں زمین پر گڑی ہوئی ہوں گی، ترہقہم ذلہ، اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ ہے وہ دن جس سے انہیں ڈرایا جاتا ہے۔